آقا کی محفل لگی ہوئی تھی، اسی درمیان آقا کی محفل میں بات چل پڑی کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے۔ اگر ہم سے آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتایا جائے کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو اچھا سے اچھا کپڑے پہنے ہوئے، عمدہ سمدہ لباس، لولی کریم لگائی رہی ہو، وہ سب سے حسین عورت ہے۔ ہمارا تو یہی جواب ہوگا۔ لپسٹک لگائی رہی ہو، وہ سب سے حسین عورت ہوگی۔ لیکن نہیں، آقا کی محفل میں بات چل پڑی کہ بتاؤ میرے پیارے صحابہ کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے۔ کسی صحابی سے جواب نہیں بن پایا۔ دھیرے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد کہا، پیارے آقا کی محفل میں یہ بات چل پڑی ہے کہ دنیا کی سب سے حسین عورت، بہترین عورت کون ہے۔ کوئی صحابی سے جواب نہیں بن پا رہا ہے۔ آخر اس کا جواب کیا ہوگا؟ ذرا دھیرے سے بتا دے۔ کن سے پوچھا؟ با حیا پردے والی خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جسے کوئی مرد دیکھنے نہ پائے، جسے کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے، اور وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے نہ پائے۔ ایسا نہیں کہ صرف ہمیں عورتوں کو نہیں دیکھنا ہے، عورت پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ کسی غیر مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد کو دیکھے، کسی غیر عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ غیر مرد کو دیکھے، اور کسی غیر مرد کو اجازت نہیں کہ غیر عورت کو دیکھے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہر شخص جانتا ہے بے پردگی کا کیا عالم ہے۔ تو آقا کی بیٹی نے کیا فرمایا کہ دنیا کی سب سے حسین عورت وہ ہے کہ اسے کوئی غیر مرد دیکھنے نہ پائے۔ اس جواب کو لے کر کے آقا کی محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ جواب میری بیٹی فاطمہ ہی دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ اس موقع پر آقا نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں قرآن ہوں تو فاطمہ میری تفسیر ہے، اگر میں طاہر ہوں تو فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، تو فاطمہ جیسی سیرت کو اپنانا ہوگا ہماری ماں بہنوں کو، اپنے اندر پردہ لانا ہوگا۔ آپ اگر بے پردہ ہو کر کے رہیں گی تو آپ کے گھر میں اللہ کا ولی نہیں پیدا ہو سکتا۔